بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کا وقت تھا، سورج اپنی کرنوں سے زمین کو روشن کر رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کی مسجد کے باہر ایک اندھا فقیر بیٹھا تھا۔ اس کی گود میں ایک پرانا سا پیالہ تھا اور اس کے ہونٹ خاموشی سے ہل رہے تھے، جیسے کسی دعا کا ورد کر رہا ہو۔ اس کا لباس پرانا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ ہر آنے جانے والے کو دعا دیتا تھا، چاہے کوئی اسے کچھ دیتا یا نہ دیتا۔ ایک دن ایک دولت مند شخص جس کا نام حارث تھا اس مسجد کے قریب سے گزرا۔ اس کی چمچماتی گاڑی اور قیمتی لباس اس کی حیثیت کا اعلان کر رہا تھا۔ حارث اپنی دولت پر غرور کرتا تھا اور اکثر دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا۔ جب اس نے فقیر کو دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ وہ فقیر کے قریب آیا اور تنزیہ لہجے میں بولا، ارے فقیر، تم ہر کسی کو دعا دیتے رہتے ہو، مگر تمہاری اپنی حالت دیکھو۔ کیا فائدہ تمہاری دعا کا؟ اگر تمہاری دعا میں اثر ہوتا تو تم خود اس حال میں نہ ہوتے۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میری دعا دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے نواز دیتا ہے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ میرے لیے حالت بھی اللہ کی رضا ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں۔ حارث نے کہا لگایا اور کہا، شکر گزار؟ کس بات کا شکر؟ تمہاری حالت تو شرمندگی کی مثال ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے چلا گیا۔ فقیر نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ سے کہا، یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ چند دن بعد حارث کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ پہلے اس کے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا، پھر اس کی صحت خراب ہو گئی، اس کی گاڑی ایک حادثے میں بھی تباہ ہو گئی اور اس کے کئی قریبی دوست اس سے منہ موڑ گئے۔ حارث کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ پریشان اور مایوس ہو چکا تھا۔ ایک دن وہی حارث جو کبھی اپنی دولت پر غرور کرتا تھا فقیر کے پاس واپس آیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی واضح تھی۔ وہ فقیر کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، بابا، میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میری زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ فقیر نے مسکرا کر اس کی بات سنی اور نرمی سے کہا، بیٹا، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ مشکلات اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن سکتی ہیں اگر ہم ان سے سبق لیں۔ حارث نے روتے ہوئے کہا، بابا، کیا آپ میرے لیے دعا کریں گے؟ شاید آپ کی دعا سے میری زندگی بدل جائے۔ فقیر نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دل سے دعا کی، یا اللہ اس بندے کو ہدایت عطا فرما، اس کے دل میں آرزی پیدا کر اور اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ چند دن بعد حارث کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ اس کے کاروبار میں بہتری آنے لگی، اس کی صحت بہتر ہو گئی اور اس کے رشتے دوبارہ مضبوط ہونے لگے۔ اس نے یہ سب فقیر کی دعا کا نتیجہ سمجھا۔ اب وہ روزانہ اس فقیر کے پاس آتا ہے، اسے کھانا دیتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا ہے۔ ایک دن حارث نے فقیر سے پوچھا، بابا، آپ خود کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو اتنے نیک انسان ہیں، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ فقیر نے جواب دیا، بیٹا، میرے دل کو سکون اس بات میں ملتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے دعا کروں۔ اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تاکہ میں اس کے قریب رہوں۔ میری یہ حالت میرے لیے آزمائش نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ حارث نے اس بات پر غور کیا اور سوچا کہ وہ خود کتنا خود غرض تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے گا اور دوسروں کی مدد کرے گا۔ کچھ عرصے بعد حارث نے اپنی زندگی مکمل طور پر بدل دی۔ وہ ایک دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیک انسان بن گیا۔ اس نے گاؤں میں ایک بڑی مسجد بنوائی اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے ایک خیراتی ادارہ قائم کیا۔ لیکن اس سب کے پیچھے اس کی نیت صرف ایک تھی، اللہ کی رضا۔ ایک دن جب وہ فقیر کے پاس آیا، بابا، آپ کی دعا نے میری زندگی بدل دی، میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ فقیر مسکرایا اور بولا، بیٹا، شکر اللہ کا ادا کرو، وہی ہے جو دلوں کو بدلتا ہے اور زندگی میں روشنی لاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن عاجزی اور دعا انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ فقیر کی دعا کی طاقت نے حارث کو نہ صرف ایک بہتر انسان بنایا بلکہ اس کی زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرنا سب سے بڑی نیکی ہے اور یہی عمل انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔